بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ انسانی جسم میں خفیف مقدار میں مختلف معدنیات پائی جاتی ہیں جنہیں انگریزی میں ٹریس منرلز کہا جاتا ہے۔ مثلا لوہا، تانبا یعنی آئرن، کاپر، کرومیم، زنک، سیلینیم، کوبالٹ وغیرہ وغیرہ۔ یہ منرلز انسانی جسم کی نشو و نما اور صحت و تندرستی کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ کئی ایسی بیماریاں اور عوارض ہیں جو ان کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے یا میٹابولزم کی استحالات کی خرابی کی وجہ سے لاحق ہو سکتی ہیں۔ آج بات کریں گے کہ زنک قوت مدافعت کے لیے کیوں ضروری ہے اور یہ کس طرح جسم کو مختلف بیماریوں اور وائرل انفیکشن سے بچا سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 2 کھرب انسان زنک کی کمی کا شکار ہیں، کیونکہ جس زمین سے اناج، غلہ اور کھانے پینے کی اشیاء اگائی جا رہی ہیں وہ زمین معدنیات سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ آج سے 1 صدی پہلے اگر 1 مربع گز سے جو اناج حاصل کیا جاتا تھا، یعنی 1 اسکوائر یارڈ سے جو اناج حاصل کیا جاتا تھا، آج اسی مربع گز سے کئی گنا زیادہ اناج حاصل کیا جا رہا ہے۔ اوپر سے اس پر ایسے کیمیکلز اور کھاد استعمال کرتے ہیں، رہی سہی کسر بھی پوری ہو جاتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جو گوشت ہم کھاتے ہیں اس میں بھی یا تو معدنیات سرے سے غائب ہیں یا ان کی مقدار اتنی کم ہے کہ انسانی جسم کی ضروریات ہی پوری نہیں ہو پاتی۔ وہ جانور بیچارہ جو چارہ کھاتا ہے اس میں وہ زنک اس کو معدنیات ملتی ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے انسانی جسم میں کہاں سے آئے، اس کے گوشت میں کہاں سے آئے گی۔ اس لیے سپلیمنٹ کے طور پر آپ کو باہر سے زنک لینا پڑتا ہے۔ زنک کی کمی کی وجہ سے انسان کی قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے اور وہ بار بار بیمار ہونے لگتا ہے۔ زنک قوت مدافعت کیسے بڑھاتا ہے؟ زنک مختلف طرح سے کام کرتا ہے۔ اصل میں تو یہ ٹی سیلز بنانے میں مدد دیتا ہے۔ ٹی سیلز کا لڑاکا سیلز ہے، یہ مضر صحت خلیوں سے لڑتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی باہر سے وائرس کی یا جراثیم کی شکل میں بیماری کا ہمراہ ہوتا ہے تو زنک تھائمس گلینڈ کو ایسے ٹی سیلز بنانے میں مدد دیتا ہے جن میں اس پرٹیکولر وائرس یا جراثیم کے خلیوں کو مارنے یا ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بیماری مزید پھیلنے سے رک جاتی ہے۔ دوسری طرف زنک جسم کو پرفورن بنانے میں مدد دیتا ہے، مدافعتی نظام کا ایک اور حصہ ہے جو قدرتی جراثیم کش خلیے یا نیچرل کلر سیلز بناتا ہے۔ یہ سیلز مضر صحت خلیوں کو گھیر کر مارتے ہیں، یا یوں سمجھے کہ ان کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور ان میں پرفورن ایک کیمیکل ہے وہ انجیکٹ کرتے ہیں۔ پرفورن کی وجہ سے مضر صحت خلیوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تیسرے، زنک عمل صحت یابی میں تیزی لاتا ہے، یعنی فاسٹ کرتا ہے اس کو۔ مختلف انفیکشنز وغیرہ کی وجہ سے جسم میں سوزش ہو جاتی ہے، خلیے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زنک عمل صحت یابی میں تیزی اس طرح سے لاتا ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے خلیوں کی اصلاح اور نئی نسوں یا رگوں کی تخلیق میں مدد دیتا ہے۔ چوتھے، زنک ڈی این اے اور پروٹینز بنانے میں مدد دیتا ہے جو قوت مدافعت بڑھاتے ہیں۔ پانچویں، یہ آکسیڈیٹو اسٹریس کو کم کرتا ہے۔ بیماری، ماحولیاتی آلودگی اور ملاوٹی کھانے پینے سے جسم میں فاسد اور زہریلے مادے بڑھ جاتے ہیں۔ ان فاسد مادوں کے خلیے جسم میں آزادانہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور کسی بھی بیماری یا عضو کی خرابی کا باعث بن سکتے ہیں، آرگن کی خرابی کا باعث بن سکتے ہیں، مثلا آنکھوں کی کینسر، ذیابیطس، جگر یا گردوں کی خرابی وغیرہ۔ زنک ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، یہ جسم میں فاسد اور زہریلے مادوں کو نیوٹرلائز کرتا ہے، مطلب ان کے مضر اثرات کو کم کرتا ہے یا ختم کرتا ہے۔ چھٹے، زنک خون میں سفید خلیوں کو جو لمفوسائٹس کہلاتے ہیں انہیں کنٹرول کرتا ہے اور انفیکشن کی صورت میں انہیں میسج دیتا ہے، انہیں خبردار کرتا ہے تاکہ یہ مضر صحت خلیوں کو پہچان کر ان کے خلاف مدافعتی عمل شروع کر سکے۔ وائرس کا زیادہ تر حملہ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، گلے اور سینے کی خرابی وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے تحقیق کے مطابق روزانہ زنک سپلیمنٹ لینے سے ان بیماریوں پر آپ تیزی سے قابو پا سکتے ہیں۔ بعض ماہرین کے خیال میں زنک کی کمی نمونیا کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زنک کیسے اور کتنی مقدار میں لینا چاہیے۔ زنک لینے کا بہترین ذریعہ تو غذا ہے، اگر غذاؤں میں زنک مل جائے تو۔ غذاؤں میں اناج اور دالوں میں زنک کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے، لیکن اس میں ساتھ ہی فائٹیٹ بھی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے زنک جو ہے وہ ہضم نہیں ہو پاتا۔ اس لیے گائے کا گوشت جو قدرتی گھاس پر پلی ہو، کلیجی ہے، جھینگا، پمکن سیڈز یعنی کدو یا پیٹے کے بیج، کیکڑے کا گوشت اگر آپ کھا سکتے ہو تو
इनमें ज़िंक अच्छी तादाद में होता है, मकदार में होता है, ये अच्छे ज़राए हैं। अगर ग़िज़ा से ज़िंक हासिल करना मुश्किल हो तो फिर इसका सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्केट में कई तरह के ज़िंक सप्लीमेंट मिलते हैं, ज़िंक पिकोलिनेट, ज़िंक सिट्रेट, ज़िंक एसीटेट वगैरह। इनमें सबसे बेहतरीन ज़िंक बाइग्लाइसिनेट चीलेट है, अगर आपको मिल जाए तो, वरना दूसरे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। खुराक आम तौर पर बोतल पर अगर आप ज़िंक लेंगे तो उसका जो पैक है उस पर लिखी होगी। वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हों, वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें, इसलिए कि बाज़ दवाएँ इसके साथ रिएक्ट कर सकती हैं। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इन्हें अपने दोस्त अहबाब से भी शेयर करें। इल्म फैलाना भी सदक़ा जारिया है। वीडियो देखने का शुक्रिया। सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, शादाबाद रहें। न्यूट्रास्यूटिकल्स और सेहत के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए चैनल लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।